الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى عز وجل: ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا انتہائی کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ محرم کی برکتیں اور رحمتیں ہم پر نازل فرمائی اور محرم جیسا برکت والا مہینہ عطا فرمایا. اور خصوصاً آج کا دن بڑا ہی بابرکت ہے کیونکہ عاشوری کا دن ہے. محرم کی 10 تاریخ ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کی خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو بندہ آج کے دن یعنی عاشورے کے دن ماہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کی گھروں کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے اور اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائیں گے. اور آج کے دن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو بندہ آج کے دن عاشورے کے دن محرم کی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ زیادہ کرے گا، بہترین کھانے کھلائے گا، وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال کی روزی میں اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے. امت کا ایک طبقہ اس کے برخلاف کرنے کے اوپر مصر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نبی نے کہا کہ روزہ رکھنا ہے، آج ہم لوگوں کے روزے تلوائیں گے، سبیلیں لگائیں گے اور شربتیں پلائیں گے، دودھ پلائیں گے، کھچڑا بنا کے چونگے بنا کے کھائیں گے تو خیر برکت نازل ہوگی. میرے بھائی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ سراسر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. نبی نے کہا کہ روزہ رکھنا ہے کیونکہ عاشورے کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کربلا کا واقعہ جو عظیم واقعہ ہے، اس واقعے کے ہونے تک بڑے بڑے واقعات عاشورے کے دن ہو چکے ہیں. اس لیے خصوصاً عاشورے کے دن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے پیش نظر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، جو نفلی روزہ ہے، واجب روزہ نہیں ہے، مستحب روزہ ہے. تو
کی توبہ قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹھہری. یعنی طوفان نوح آیا، پوری انسانیت غرق ہو گئی. ففتحنا عليهم ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الماء ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے بارشوں کے اور زمین کے چشمے بننے لگے. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. تو طوفان نوح پوری دنیا کے اوپر برپا ہو گیا. پہاڑوں، جمادات، نباتات کو سب کو ڈبو دیا. اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، ایمان والوں کے جوڑے رکھ لیے اور ہر چرند پرند درند کے دو دو جوڑے رکھ لیے. تو تقریباً 6 سال تک طوفان نوح میں وہ کشتی چلتی رہی. اللہ کا کرنا ایسا آیا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے. کافی زمانہ گزر گیا. جب وہ کشتی مکہ المکرمہ پہنچی تو خانہ کعبۃ اللہ کا اس نے 7 چکر لگائے. پھر جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تو وہ دن عاشورے کا دن تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ پاک نے عاشورے کے دن نکالا. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورے کے دن ہوئی. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی اور فرعون کو اللہ پاک نے بحر کلثوم میں دریائے نیل میں ڈبویا تو عاشورے کا دن تھا. تو یہ بڑے بڑے ساحے، بڑے بڑے واقعات عاشورے کے دن ہوئے ہیں. تو اسی کے ذیل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی دھرتی کے اوپر جب تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہود سے معلوم کیا گیا کہ کیوں روزہ رکھا. تو بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ پاک نے عاشورے کے دن نجات عطا فرمائی تھی. تو اسی شکرانے میں ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم تو موسیٰ کے زیادہ پیروکار ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سجدہ شکر بجا لائیں اور اسی طرح روزہ رکھیں اس دن کو. تو نفلی روزہ رکھنا، مستحب روزہ رکھنا، سجدے اور شکرانے میں روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کے، شریعت مان کے روزہ رکھتا ہے، اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کا اتباع کیا اور اس نے شریعت مطہرہ کے موافق اس نے عمل کیا. خلاف عمل کرے گا، سبیلیں لگائے گا، شربتیں پلائے گا اور اسی طرح روزہ داروں کے روزوں کو توڑے گا اور کھچڑا پکائے گا، چونے بنا کے کھائے گا اور یہ سمجھے گا کہ ہم نے باقاعدہ حق ادا کیا عاشورے کا، تو میرے بھائی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجرم بنا کے اٹھایا جائے گا. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ علماء نے آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان فرمایا. اب عمل کرنا دے دیے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جس چیز کو اللہ نے دے دیا، جس چیز کو رسول نے دے دیا، اس کو پکڑنا ہے، لینا ہے، عمل کرنا ہے اور اسی کے موافق زندگی گزارنا ہے. جس چیز کو اللہ کا حکم نہیں، جو نبی کا طریقہ نہیں، جس چیز کو نبی نے منع کر دیا، جس چیز کو صحابہ نے منع کر دیا، جس چیز کو تابعین نے منع کر دیا، وہ دین نہیں ہے، وہ دین میں اس کا شمار نہیں ہوتا. اس سے بچ گیا تو انشاءاللہ عافیت والی زندگی بھی ہوگی، عافیت والی موت ہوگی. تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سرخ روح اٹھایا جائے گا. بہرحال عاشورے کے دن کے بہت سارے خصوصیات ہیں. ساری خصوصیت الگ ہیں کہ میں نے جو بتائی کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. سب سے بڑا جو حادثہ پیش آیا وہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، نواز رسول کی شہادت ہے، جگر گوش بطول کی شہادت ہے. سارے واقعات کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت غالب آ گئی ہے. گزشتہ جمعہ بدعات خرافات کے اوپر بات ہوئی تھی کہ محرم کے مہینے میں، محرم کے مہینے کو
برکتوں والا اللہ نے کہا، برکتوں والا نبی نے کہا، برکتوں والا صحابہ کے ذریعے پہنچایا گیا، تابعین کے ذریعے پہنچایا گیا۔ آج کی عورتیں، آج کے بوڑھے احباب اور آج کی بوڑھی عورتیں اس کو بے برکت اور منحوس سمجھتی ہیں۔ اس کے متعلق بھی آپ کے سامنے بھی تفصیل باتیں آ گئی ہیں، اور ناچ گانا، ڈھول تاشا، تعزیہ نکالنا، پنجے نکالنا، اس کے اوپر بھی تفصیل آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ آج کی جمعہ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ بات یہ ہوئی کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وفات کے بعد، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی کے اوپر جانشین بنا کے صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ بات کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، زور سے بولا نہیں جا رہا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 12 سال خلیفہ مقرر ہوئے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا چاہ و جلال اور اسی طرح بڑا غصے والا بنایا تھا اور شریعت مطہرہ کا پابند بنایا۔ اللہ نے بہت کام کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، بہت سارے قلعے فتح ہوئے، بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے 22 مربع میل زمین کا اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، حکمرانی عطا فرمائی۔ پوری دنیا کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے بنا دیا تھا۔ کسی نے کہنے والے نے کہا، لکھنے والے نے ان کام تک بات پہنچائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر 2-3 سال اور زندہ ہو جاتے، اگر اور 2-3 سال زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج چکا ہوتا۔ لیکن وہ بھی دار مفارقت دے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ عثمان ذی النورین آپ علیہ السلام کے داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صحابہ اکرام نے باہمی مشاورت سے خلیفہ سوم کا لقب دیا اور ساروں نے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چند سال کے بعد شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز ہو چکے۔ پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چوتھا خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات چل رہے تھے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ حضرت عمر نے کوفہ کا اور بصرہ کا اور عراق کا، ایران کا گورنر مجھے بنایا ہے۔ تقریباً 20 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد انہوں نے کوفہ کی گورنری 20 سال اپنے پاس رکھی، 20 سال گورنری کے مقام پر فائز ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی القضات تھے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، خطبے میں سنا ہوگا کہ بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ہر ایک کے اندر الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں۔ بہترین منتظم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، حکومت کی دیکھ ریکھ اور حکومتی معاملات میں ان کو حریت حاصل تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کرنے میں، علمی روشنی میں فیصلہ کرنے میں ماہر تھے۔ تو اسی درمیان ان کے اندر اختلافات چل رہے، بڑی جنگیں ہوئی، بہت سارے جو درمیان میں جو منافق تھے اللہ جل جلالہ نے اس اختلافات کی بدولت ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ بہت سارے صحابہ بھی، تقریباً زیادہ نہیں، تھوڑے سے صحابہ ان کی بھی شہادت ہوئی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نصیب ہو گئی۔ اب کہتے ہیں باری آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کی۔ اب انہوں نے باقاعدہ خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا،
لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دیا تو کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ تو باقاعدہ پہلے ہی گورنری کا انہوں نے گورنری سنبھال رکھی تھی، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ میں خلیفہ وقت ہوں۔ بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان خلافت کے اوپر جنگ شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دن تک ان کے درمیان اختلافات نہیں رہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے گزرے نہیں تھے، انہوں نے خلافت کے عہدے سے اپنے آپ کو برخاست کر دیا اور خلافت چھوڑ دی، اور حضرت امیر معاویہ سے ان کا باہمی مصلحت ہو گئی، صلح صفائی ہو گئی، اور مشورہ یہ طے پایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جتنے سال کی خلافت کے عہدہ سنبھالیں اور خلافت مسلمانوں کے اوپر حکومت کریں، امیر المؤمنین کا خطاب انہیں دیا جاتا ہے، اور جب تک ان کی وفات نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی دوسرا خلیفہ مسلمانوں کا مقرر نہیں ہوگا۔ اور سے سننا میری بات، اتنی تفصیل سے شاید کہ میں نے کبھی پہلے نہیں بیان کرنا، پہلے بتایا نہیں ہے۔ اور سے سنیں آخر ہونے کا مقصد کیا ہے، آخر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی، حق پر ہوئی یا ناحق پر ہوئی؟ کچھ بندے کہتے ہیں حق پر ہوئی، کچھ بندے کہتے ہیں ناحق پر ہوئی۔ غور سے سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ کربلا کا پس منظر کیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے باہمی مصالحت کر لی اور خلافت کے عہدے سے انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، خلافت کے عہدے کو چھوڑ دیا، اور متفقہ طور پر عالم اسلام میں حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کا لقب عطا کیا گیا۔ اور اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک شوشہ یہ بھی رکھا، ایک شرط یہ بھی رکھی کہ جب تک آپ خلیفہ ہیں الحمدللہ پورا عالم اسلام آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوگا آپ اپنے بیٹے کو خلافت کی کرسی کے لیے اور خلافت کے لیے اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ اس وقت کے جو کبار صحابہ بڑے بڑے صحابہ ہوں گے، اس وقت کے جو تابعین ہوں گے، ان کے درمیان مشورے سے جس کو خلافت کا اور اسی طرح امیر المؤمنین کا لقب جسے دیا جائے گا اور جس کے اندر ویسی استطاعت ہوگی اس کو طے کیا جائے گا۔ آپ اپنا جانشین اپنے بیٹے کو مقرر نہیں کریں گے۔ بہرحال باہمی مصالحت ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ چند دنوں کے بعد کسی منافقوں کی سازش کے تحت زہر دے دیے گئے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور حضرت امیر المؤمنین پورے عالم اسلام کے امیر المؤمنین کہلا رہے تھے، اور ان کے دور میں اللہ جل جلالہ نے حضرت امیر معاویہ کے ذریعے بہت سارے فتنوں کا خاتمہ کیا، بہت سارے فتنوں کا خاتمہ کیا، اور ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں سمندری جنگیں، انہوں نے سمندری جنگیں لڑنے کے لیے بحری بیڑے تیار فرمائے، اور بہت سا بات لمبی ہو جائے گی اگر ان کی تفصیلات میں جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ کہتے ہیں کہ اب ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ بستر مرگ پر تشریف فرما ہوئے، ایسا بیمار ہوئے کہ ان کی زندگی کی امید نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کو کچھ کرنا اور ہی منظور تھا۔ بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنی مرض وفات میں ہی اپنے بیٹے یزید کو تخت کا خلافت کا جانشین بنا دیا۔ معاہدہ کیسا ہوا تھا حضرت حسن سے کہ آپ اپنے بیٹے کو خلافت کا عہدہ نہیں دے سکتے۔ تو غلطی یہ ہوئی، ان کے جو عمرا تھے، جو مشورہ کرنے والے تھے، جس سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان میں ایک ان سے بغض رکھنے والا، اس سے زیادہ محبت تھی، اسے حضرت امیر معاویہ کے
کارناموں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ امت محمدیہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے حضرت امیر معاویہ کے اچھے کارناموں کو بگاڑ کے ان کو یزید کا اور اسی طرح تخت کا اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ہاتھ ڈبو ہونے والا اس انداز سے امت محمدیہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے غلط مشورے دیے گئے. بہرحال مرض الوفات میں تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو تختہ نشین بنا دیا اور گدی خلافت کی ان کے لیے طے کر دی. بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے. امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. بڑے بڑے کبار صحابہ مدینہ کی دھرتی کے اوپر موجود ہیں، لیکن وہ یزید کی خلافت ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ حق ناحق درمیان میں آ گیا. اور اس وقت کے جو باشعور انسان تھے، خدا ترس انسان، نیک جو افراد تھے، وہ بھی کوئی یزید کی خلافت کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کی زندگی معلوم تھی. روایتوں سے ہم تک بات پہنچی ہے کہ یزید باقاعدہ اور شکاری کا شوقی، شراب کا عادی اور اسی طرح دوسرے گندے فطروں میں مبتلا ہونے والا، اس کو امیر المومنین کی خلافت کیسے عطا کی جائے، سب لوگ اسے مطعون تھے، اس کو معیوب سمجھتے تھے. بہرحال اس نے جیسے ہی تختہ سنبھالا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، دوسرے جو بڑے بڑے صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، جو خاندان کے جو افراد تھے، سب کے لیے انہوں نے اعلان کیا. سب سے پہلے مدینے کے اوپر، مدینے سے جو اس کا جو حاکم تھا، جو گورنر تھا، ولید بن عتبہ، بڑے نیک انسان تھے. اس وقت جو مدینے کے جو گورنر تھے وہ نیک انسان تھے. ان کے پاس انہیں پیغام بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور جو دوسرے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کو آپ اپنی بارگاہ میں بلائیں اور ان سے ہماری بیعت لیں، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، بیعت لیں. تو کہتے ہیں امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ بستر مرگ پر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ انتقال ہو چکا ہے، سمجھ گئے بستر مرگ پر ہیں، ولید بن عتبہ کا پیغام آیا ہے کہ ان کے دربار میں حاضر ہونا ہے، مدینے کے اندر ہیں، تو سمجھ گئے کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو واقعہ پیش آ چکا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اسی طرح حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف دے کے کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں. یزید کو حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ مقرر کیا ہے، آپ بیعت کریں گے تو ساری امت کا بیعت کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ نواز رسول ہے. کسی کی بیعت اور کسی کی خلافت، کسی کو امیر المومنین ہونے کا درجہ، ان کا ہاتھ رکھنا کافی ہے، اتنا بڑا مقام مرتبہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی لوگوں کو جمع کرو، سب سے پہلے میں اس طرح خفیہ بیعت نہیں کرتا، لوگ کیا کہتے ہیں وہ دیکھو. لوگوں کے درمیان باقاعدہ وہ ایک اعلان کر دو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے یا نہیں کرنا، لوگ کیا مشورہ دیں گے وہ اس کے اوپر بیعت کی جائے گی. اور وہاں سے نکل گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی نکل گئے اور حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی نکل گئے اور سیدھا چپکے سے مکہ المکرمہ چلے گئے. مکہ مکرمہ چلے گئے، اہل و عیال کو لے لیا، خاندان کے افراد کو لے لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو دوسرے فرزند تھے، حضرت امام حسین کے جو بھائی تھے ان کو بھی لے لیا، چچا کے بھائیوں کو بھی لے لیا، حضرت جعفر طیار کے بھائیوں بیٹوں کو بھی لے لیا، ان کے بچوں کو بھی لے لیا. تقریباً 16 افراد خاندان نبوت کے چشم اور چراغ ساتھ تھے اور گھر کی عورتیں بھی تھیں. اس درمیان واقعہ پیش ایسا آیا کہ کوفہ سے بہت سارے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنا شروع کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر
بیعت لینا چاہتے ہیں، ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے، امیر المؤمنین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ یہاں پر آ جائیں، ہم آپ کو بہت زیادہ مقام مرتبہ عطا کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو امیر المؤمنین کا لقب دلائیں گے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے 18,000 خطوط کوفہ والوں نے لکھے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہلا بھیجا کہ ہاں میں آنے کے لیے تیار ہوں، اتنی بڑی جمعیت 18,000 کی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے گی اور مجھے امیر المؤمنین کا لقب دے گی، اور میں انصاف کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان حکومت کروں گا، حق کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل جو چچازاد بھائی تھے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نام سے اپنے ہاتھ پر بیعت لو۔ اب یہ جو سارا جو چل رہا تھا ماجرا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہ چلے گئے کوفہ میں، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، 4 آئے، 1000 آئے، 2000 آئے، تقریباً کہتے ہیں 18-20 ہزار افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا امام عالی مقام، اور اسی طرح نواز رسول، جگر گوش بطول، سید الشہداء کے، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ یہ ساری کالستانی کے اندر کیا کیا گل چل رہا ہے، یزید کو پتہ چل گیا کہ اس وقت کے جو والی تھے، اس وقت کے جو وہاں کے جو کوفہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر، ان کو پتا تھا کہ میں یزید کی طرف سے گورنر ہوں، لیکن میں یزید کو امیر المؤمنین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے جاسوسوں نے یزید کے کہا کہ یہاں کا جو آپ نے گورنر بنا کے بھیجا نعمان بن بشیر کو، یہ تو آپ کے خلاف ہے، آپ کے خلاف سازش سے چل رہا ہے، اس کو برخاست کیا جائے اور پھر دوسرے کو اس کی جگہ پر لایا جائے۔ تو فوراً اس نے حکم کی تعمیر کی، اور اسی طرح عبید اللہ ابن زیاد، عبید ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب اس نے وہ تو باقاعدہ بنو امیہ کا شیدائی، امام اسی طرح یزید کا شیدائی تھا، سلطنت بنو امیہ کا وہ غلام تھا، اور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ سخت دشمن، جس نے بھی بیعت کی اس نے ایک ایک کو پکڑ کے چن چن کے قتل کرنا شروع کیا کوفہ میں۔ ابھی حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ مکہ سے روانہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کا ماجرا، اس نے ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کیا، کسی کو سولی پر لٹکا دیا، کسی کو تیر اور تلوار اور نیزے سے مار دیا، بہرحال 1 گیا 2 گیا، تقریباً 100 کے جنازے اس نے نکال دیے، اور سب پورے ماحول، پورے علاقے میں اور پورے کوفے کے اندر افراتفری کا ماحول، ایسا لگ رہا تھا کہ موت کی نگری بن چکا ہے۔ اب کہتے ہیں جب دیکھا کوفہ والوں نے تو فوراً جان کی امان، دنیا کی جان بچائی لیکن آخرت کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بے وفائی کر ڈالی، کونے کونوں میں، بلوں میں اور کوچوں میں، اور کہاں ان کے لیے امان کی پناہ تھی وہاں پر گھس گئے۔ اور حضرت کہتے ہیں مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو چچازاد بھائی تھے کہ جن طرح کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے ان کو ابن زیاد کے ہاتھ پر انہوں نے گرفتاری دے دی، اور اس نے قصر شاہی کے سامنے لا کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا۔ 18,000 جنہوں نے خطوط بھیجے تھے سب بے وفا ہو گئے۔ جب یہ بات پتہ چل گئی حضرت مسلم بن عقیل کو کہ آپ مت آئیں کوفہ میں، آپ مت آئیں بغداد کے علاقے میں، آپ مت آئیں کوفہ میں، یہاں کے لوگ تو بڑے بے وفا ہیں، یہاں کا ساتھ نہیں دیتے، یہ ناحق لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ یہاں مت آئیں۔
تو یہ انہوں نے جب بھانپ لیا کہ مجھے شہید کیا جا رہا ہے، فوراً چٹھی لکھی، یہ بات لے کر حضرت حسین تک پہنچانے کے لیے ایک کو روانہ فرما دیا۔ تو کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ چکے تھے، مقام زیارہ تک پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ پیغام والا نامہ، حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے، ان کا والا نامہ پیغام لے کے ایک آدمی آیا کہ یہ خط ہے آپ کے سامنے کہ مسلم بن عقیل نے اپنے خون جگر سے لکھا ہے، آپ یہاں پر مت آئے، سارے بے وفا ہو چکے ہیں، آپ کو ناحق شہید کر دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، کوفہ والوں کے اوپر جہنم کر دیا ابن زیاد نے، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ بہرحال بڑا روکا مکہ سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، بڑے بڑے کبار صحابہ نے روکا، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ مت جائیں، کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، آپ مت جائیں۔ کہا کہ بات ہے مومن کی زبان ہوتی ہے، زبان جس کے پاس نہیں وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ میں کوفہ والوں کو زبان دے چکا ہوں، میں آنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رب کا حکم کیا ہوتا ہے، رب کے تقدیر کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ بہرحال زبان مومن دے دیتا ہے، جب کسی چیز کا عہد کرتا ہے تو وہ عہد توڑتا نہیں۔ یہاں تک کہ مکہ والوں نے کہا کہ آپ اکیلے چلے جائیں، چند قافلے والوں کے ساتھ چلے جائیں، بچوں کو اور بچیوں کو اور اپنے گھر والی عورتوں کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہا نہیں نہیں، پورا خاندان، نبی کا سارا خاندان جائے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ مقامی زیارہ میں آئے تو کہتے ہیں کہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، اس نے 4000 کا لشکر تیار کر، سامنے فوج آ گئی، سب کا روک لیا کہ ہم تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے بشرطے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید کو امیر المؤمنین کا خطاب دو، یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھو۔ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں یزید کو خلیفہ نہیں مان سکتا، ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ داستان ہے، 10 دن کا ڈھول باجا نہیں ہے کہ 10 دن چونگے کھا کے ختم کر دیے، کھچڑا بنا کے سبیلے لگا کے ختم کر دیے، اور محرم کے مہینے کو بے برکتی سمجھ کے تعزیہ داری کر کے پنجے گاڑ کے اور اسی طرح اپنے آپ کو شریعت کے خلاف کاموں میں ملوث کر کے زندگی گزار کے اور یہ سمجھ گئے کہ شہادت حسین کا ہم نے ادا کر دیا۔ میرے بھائی یہ داستان الگ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے چند شرطیں رکھی کہ بھئی مجھے جانے دو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے دو، مدینے جانے دو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مجھے ایک کام کرو، میرے سارے خاندان کو کسی دوسرے ملک میں بھیج دو کہ میں اللہ کے لیے قتال کرتا کرتا شہید ہو جاؤں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مجھے یزید کے تخت کے سامنے لے کر جا کر کھڑا کرو کہ میرا اور یزید کا معاملہ ہے، میری تم سے دشمنی کوئی نہیں۔ میں اس سے باہمی میں بات کروں گا، گفتگو کروں گا، ہمارے درمیان جو پائے گا وہ ہوگا، اللہ کا حکم جو ہوگا وہ ہوگا۔ اور کہا کہ نہیں ابھی یہاں آپ کو بیعت کرنی ہے یزید کی، تو ظلم ہوا۔ کہتے ہیں حضرت امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ کتنے افراد کو لے کے گئے تھے؟ 72 افراد، کچھ نے لکھا 80، کسی نے لکھا 85 افراد لے کے نکلے تھے، تقریباً 500۔ نکلتے چن چھاٹ کے 80 افراد میدان کربلا میں پہنچے تھے۔ اب یہ 4000، کسی نے لکھا 3000، کسی نے لکھا کہ یزید نے 45,000 کی فوج تیار کر رکھی تھی۔ جب کہتے ہیں اب جو دین ماننے کے لیے تیار نہیں تو جو ابن زیاد جو تھا، عبید ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، اس نے اتنا مجبور کیا، اس نے اپنا جو سپہ سالار تھا اس کو کہا کہ ان کو میدان کربلا میں، عراق کی وادیوں میں، صحرا میں لے کر جاؤ کہ جس کا نام کربلا ہے، ان کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔
اور سارا خاندان، بچوں اور بچیوں اور بیویوں اور اسی طرح بہنوں سمیت سارا قافلہ میدان کربلا میں جا پہنچا۔ سمجھ میں آ رہی پوری اوپر سے ساری باتیں کہ کیا ہوا آخر؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں پر باقاعدہ کرائے کے لیے زمین لی، کربلا میں کرائے کے زمین لی، اور جس نہر کے پاس پڑاؤ ڈالا وہاں سے پانی نوش فرماتے رہے۔ یہ جس وقت پڑاؤ ڈالا تھا اس وقت 2 محرم الحرام 680 عیسوی تھا، اور 60 ہجری۔ اب نمازیں پڑھتے رہے، حکومت کے کارندے یزید کی طرف سے کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی یہ آ رہا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، یزید کو امیر المؤمنین کا خطاب دے دو، یزید کو خلیفہ مسلمانوں کا اور عالم اسلام کا خلیفہ عالم اسلام کا خلیفہ مان لو۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ میں نہیں مان سکتا، میں ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور ان بدماشوں نے اتنی بڑی زیادتی کی کہ کہتے ہیں کہ 7 محرم الحرام کو جو انہوں نے نہر تھی ان کے سپاہیوں کو بھیج کے نہر کے اوپر باقاعدہ پہرہ داری کر دی اور 3 دن مکمل پانی بند کر دیا۔ خاندان نبوت کے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے ٹھیک سے کھانا ہے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب 2 دن گزر گئے، 3 دن کی جب رات آئی، رات میں تو انہوں نے باقاعدہ تیر برسانا اور نیزے پھینکنا، جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ ظلم ہے۔ یہ کون سنائے آپ کو کہ خاندان نبوت اس طرح اللہ کے دربار میں اپنے لہو کی چھینٹیں دے کے سیراب کر کے اللہ کے دربار میں پہنچا ہے؟ یہ صرف دیگے پکا کے کھانے والوں کو کیا معلوم ہے؟ تو کہتے ہیں تیسرا دن جب آیا تو انہوں نے نیزے پھینکنے شروع کر دیے، تیر برسانے شروع کر دیے۔ تو حضرت امام علی مقام نے کہا کہ بھائی رک جاؤ، تھوڑی دیر آج کی رات ہے، ہمیں آج کی رات اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کا موقع دے دو کہ ہم اللہ کے سامنے رولیں اور دھولیں اور اپنے اللہ کو منا کے اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ بہرحال رات گزر گئی، توبہ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، رونا دھونا ہو گیا۔ اب جب صبح کا لشکر آیا، سامنے 4000 کا، لکھنے والوں نے لکھا 45,000 کا لشکر ہو، اور یہاں پر 80-82 آدمی کا، 72-80 آدمی کا قافلہ کھڑا ہوا ہو تو ان کا کیا مشابہ ہوگا؟ آگے میں نمک کے برابر ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صفیں بنانا شروع کیا، میمنہ، میسرہ اور درمیان 3 بنائے۔ سامنے فوج میں 30 گھوڑے اور 40 آدمی پیدل، 42 آدمی پیدل، 30 گھوڑے اور 42 آدمی پیدل تھے، کل 72 آدمی۔ اب 30 کی سامنے صفیں بنائی گئی، پھر 40 کی پیچھے، کہ جس میں 16 سال کی عمر کے نوجوان بھی تھے۔ سیدھے طرف حضرت زہیر ابن القیم، اسی طرح حبیب ابن اطہر، اور درمیان میں حضرت عباس ابن علی جو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان کو بیچ میں بڑا جھنڈا دے دیا۔ اب اس سے پہلے مبارزے کے لیے سامنے آئے اور ان کو مباہلہ اور ان کے اوپر حجت تام کرنے کے لیے آئے کہ لوگوں میری چند بات سن لو، میری چند باتیں سن لو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک فرض نماز قضا نہیں کی ہے۔ آج حسین کا ماننے والا کوئی ایک دکھا دے کہ جس نے کبھی زندگی میں ٹھیک سے نمازیں پڑھی ہے، جو محرم کا جلوس نکالتا ہے، جو امام علی مقام حضرت حسین کے نام کا دم بھرتا ہے،
ڈیجے کے اوپر ناچ کے کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، اور ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کا پتہ نہیں، عشاء سو گیا، شرابیں پی کے، کبابیں پی کے اور ناچ گا کے حسینی منا رہا ہے اور عاشورہ منا رہا ہے۔ حسین نے اعلان کیا تھا کہ میں نے زندگی بھر لوگوں کوفیوں، میں نے زندگی بھر کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے زندگی بھر کبھی زنا نہیں کیا ہے۔ یہ کبابی، یہ جاہل، یہ زانی، یہ شرابی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر امام عالی مقام حضرت حسین کی روح آتی ہے، منجے اٹھا کے حضرت فاطمہ کی روح اس کے اوپر آتی ہے۔ جس کو نماز تک کا نہیں پتا، جس کو کلمے تک کا نہیں پتا، جس کو بیت الخلا کس طرح کرنا وہ تک نہیں پتا، وہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کی روح میرے اندر آتی ہے۔ یہ میرے بھائی یہ سراسر ظلم ہے۔ نے کہا کہ میں جگر گوشے بطول ہوں، تمہیں پتا ہے کہ میرے بارے میں میرے نانا نے کیا لفظ ارشاد فرمائے، کہ یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ نوجوان، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام عالی مقام حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، میری تو جنت پکی ہے۔ میرے والد حضرت حیدر کرار ہیں، تو مجھے کیسے ذبح کر سکتے ہو، مجھے کیسے قتل کر سکتے ہو؟ نہ قتل کرو، مجھے جانے دو، میری آل اولاد ہے، جانے دو۔ ہاں ایک بات ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا، میں ظالم کا ہاتھ نہیں دے سکتا، ظلم کے خلاف میں نے اپنا ووٹ نہیں ڈالنا، اور اکڑ گئی کہ ووٹ ڈالنا ہے، آپ کو یزید کو خلیفہ ماننا ہے، نہیں ماننا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وار کرنا شروع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تو وہ 30 جو سامنے کھڑے ہوئے تھے گھوڑ سوار، انہوں نے جو پنجہ مارا، جو باقاعدہ جو وار کیا، کہتے ہیں کہ 3000 4000 کی فوج کا انہوں نے باقاعدہ کھلبلی مچ گئی اس میں۔ ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کی نگاہوں سے، وہ کہتے ہیں نا ایمان والوں کی نگاہوں سے شعلے چمکتے ہیں۔ آج ایمان والا رات میں لڑکیوں کا ناچ دیکھے، رات میں فلمیں دیکھیں، ننگی تصاویر دیکھیں اور سیکس دیکھیں، اور صبح اٹھ کے باتھ روم میں اپنے اعضائے منیہ کو خراب کرے، اور یہ عالم جہاد بلند کرے گا۔ حضرت زہیر ابن القیم باقاعدہ، اور جب ان کے اوپر کفار نے برسانا شروع کیا تیر، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مرنے کے لیے آئے ہیں، یہ سب کو مار دیں گے، ان کے اوپر تیر برساؤ۔ تیر برسائے گئے تو کہتے ہیں کہ 500 افراد نے تیر جب برسائے تو سارے گھوڑے شہید ہو گئے۔ اب بچے آدمی 30 آدمی پیدل ہو گئے، تو اب انہوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ حضرت زبیر ابن القیم کو انہوں نے جب مارا تو گرتے گرتے حضرت علی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے کیا کہتے ہیں اس کو، پیٹھ کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم آگے بڑھ، تو ہدایت والا تھا، ہدایت والا ہے، ہدایت والا رہے گا۔ تیرے نانا حضرت محمد رسول اللہ اور تیرے والد حضرت علی ہیں، اور تیرے چچا حضرت جعفر ابن طیار ہیں، اور تیرے چچاؤں کے چچا حضرت حمزہ اسد اللہ و رسولہ ہیں، تو آگے بڑھ، تو ہدایت والا تھا، ہدایت والا ہے، ہدایت والا رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد سامنے کی صف دور گئی۔ اب حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، تھوڑا سا واقعہ ہے بول کے ختم کر دوں گا، پھر اگلے جمعہ پھر بات تھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو خاندان نبوت کے 16 افراد تھے، اس سے پہلے جو افراد بچے ہوئے تھے جتنے بھی تھے تقریباً ایسے کچھ ہوں گے 65 افراد ہوں گے یا 60 افراد 55 افراد جتنے بھی تھے، سب ایک 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 کر کے ساری جان اللہ کو قربان کر کے حضرت امام عالی مقام کے بچاؤ کے لیے سب قربان کر کے اللہ جل جلالہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب باری آئی خواہش جو تھے، جو نبوت کے جو چشم و چراغ تھے، خاندان نبوت کے 16 افراد تھے، وہ بچے ہوئے۔ تو سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان سے پہلے
ان کے جو بیٹے تھے حضرت امام حسین کے علی الاکبر، اور کہا کہ والد صاحب میں آپ سے پہلے شہادت کا مرتبہ پانا چاہتا ہوں، میں آپ کو مرنا دیکھنا نہیں چاہتا، میں آپ سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچنا چاہتا ہوں اور ہمارے نانا کے دربار میں پہنچ کے ان کے ہاتھوں سے جان کو سر پینا چاہتا ہوں۔ یہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے یہ بھی نوجوان خوبصورت نوجوان تھے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے قاسم رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جتنے خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے سب سے حسین و جمیل حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، یہ سب سے خوبصورت ہیں۔ یہ آگے بڑھے، ان کو تلوار کا ایک بار پڑا، ایک نیزے کی انی لگی تو نیچے گئے، وہ کہنے لگے یا اماں، اے چچا جان، تو ان کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچاؤ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ وہ بھی زمین نیچے پڑ گئے اور اپنی ایڑیاں جھاڑ رہے ہیں، جان پوری کا عالم ہے، اور ان کو سینے سے لگایا، ہچکیوں پہ ہچکیاں، آنسوؤں کی لڑی لگ گئی حضرت امام حسین کے، اور کہنے لگے کہ اے بھتیجے میں تیرا چچا آج بہت بے بس ہے، تیرے چچے کے پاس آج ظلم کی داستان سنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہاں کل کو قیامت کے دن تیرے نانا کے یہاں تیرا چچا مقدمہ دائر کرے گا، یہ ساری کوفی ہیں، ان کو کل قیامت کے دن حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے مقدمہ لڑنا پڑے گا۔ پھر کہتے ہیں پھر یہ بھی چلے گئے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ حسین کے 4 یا 5 بھائی، حضرت علی کے 5-6 بیٹے، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت قاسم بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عباس بن علی، یہ کل تقریباً 5، حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی، 6 افراد تھے۔ 2 افراد امام حسن امام حسین، ایک ماں فاطمہ بنت محمد سے اور دوسری عورتوں سے، یہ بھی گئے ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے ناحق کا ساتھ نہیں دیا، ظلم کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، بہرحال یہ سارے شہید ہو گئے۔ اب کہتے ہیں اب آئی 3 افراد بچے، ایک امام حسین رضی اللہ عنہ، ایک علی الاصغر، ایک علی الاوسط۔ علی الاوسط امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو بیمار تھے، وہ خیمے میں اپنی جو مستورات تھی، خاندان نبوت کی جو مستورات تھی وہاں پر بیٹھے ہوئی تھے، بیمار تھے، بستر پر تھے، تو ان کو آنے کی نوبت نہیں آئی، تو کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا جو چھوٹا بچہ علی الاصغر تھا اس کو آخری مرتبہ دیکھنے کی خواہش کی کہ لے کر آؤ۔ بہنوں نے اور اپنی ان کی جو مستورات تھی، حضرت علی الاصغر تقریباً 6 ماہ کا بچہ اس کو لے کر آیا تو دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، تو اسی درمیان ہاتھ اڑا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ابن الموقد کا تیر آیا خبیث نے لعنت اللہ علیہ، وہ بچے کے گلے سے پار ہو کے چلا گیا۔ کیا ظلم کی داستان ہے، کبھی کسی نے سنایا ہے؟ صرف چونگے کھاؤ، صرف یہ کرو وہ کرو، ارے کیا داستان لے کر اللہ کے دربار میں جا رہے ہو؟ جس امت کی بنیاد ایسی داستانوں کے اوپر جنا ہو، وہ امت آج نمازوں کو چھوڑ کے زندگی گزارے، وہ امت صرف کھانے اور پینے عیش و عشرت میں زندگی گزارے، یہ اللہ کو کیا دکھائے گی؟ اب کہتے ہیں حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قد اب ٹوٹا، اب تک صبر کے پہاڑ بنے کھڑے ہوئے تھے، اور باقاعدہ جو بچے کا جو خون تھا، جو گردن اور اس کو کہتے تھے گردن کا جو خون تھا، اس کو ہاتھ میں چلو کر کے لیا، اس کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور کہنے لگے کہ مولا کریم تو اس بات پر راضی ہے تو بھی میں راضی ہوں، تو دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ ان کوفیوں نے کیا کر دیا، لیکن تیرا جو مقدر تو نے لکھ دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، مولا کریم تو مجھ سے راضی ہو جا، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ اب وہ بھوکے شیر کی طرح جو لے کے نکلے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت امام حسین کو دیکھا گیا تو 80 تیر اور تلوار کی زخم ان کے بدن پر آ گئے تھے، اور کہنے لگے جو بھی سامنے آتا سب کو، جو سامنے آتا سب کی گردنیں اڑاتے جاتے، اور جو شمر ذی جوشن
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا ایک کتا میری اولاد کا ہونٹ پیے گا، تو سمر جوشن تھا، اس کے بدن کے اوپر برس کے نشانات تھے، وائٹ برس کے نشانات تھے. اس نے حکم کر دیا اس کو کیا کرتے ہو، ایک ایک جاؤ گے سب کو ذبح کر دے گا، یہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑو، اور کہا کہ اس کی گردن کاٹ دو. کہتے ہیں سب سے پہلے جو وار کیا اس امت کا بدقسمت انسان زرارہ بن ابی شریک، اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے اوپر جگر گوشے بطور امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر جو نیزے کا وار کیا، سینے کے اوپر وار کیا تو وہ نیچے گرے، نیچے گرے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرے نے آ کے جوشن اس نے آ کے گردن کاٹی، بہت سارا معاملہ ہوا. بہرحال حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کا جو سر تھا اس کو نیزے پہ اٹھا کے رکھ دیا گیا. اور اس نے ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام عالی مقام اور جتنے نواسے رسول ہیں اور جتنے خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں اور جتنے ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، سب کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دو. کہتے ہیں کہ سواروں کی لاشیں اکٹھی گئی ہیں، سب کے اوپر گھوڑے دوڑا دی گئے. یہ داستان ہے، یہ داستان کون سنا ہے؟ صرف کربلا کربلا، حسن حسین کھاتے ہو پیٹ اپنا اور حضو اور گاتے ہو ان کا. ارے وہ کیا کر کے گئے وہ تو دیکھو نا. پھر کہتے ہیں سب کے اوپر گھوڑ دوڑا دیے گئے، اور جتنے 72 آدمی تھے یا 80-82 آدمی تھے، سب کے سروں کو نیزوں کے اوپر لٹکا دیا گیا. جو ابن زیاد تھا، شمر جوشن تھا، وہ آگے بڑھے، خاندان نبوت کی جو مسئولات تھی خیموں میں گھسنے لگے. تو حضرت امام زین العابدین کو دیکھا بس بستر مرض پر ہیں، وہ مرض میں ہے، تو اس کو اللہ کا کرنا الگ ہوتا ہے. دل میں رحم آیا، کیا آیا، اس نے کہا بیمار ہے بچہ، اس کو چھوڑ دیا گیا. وہیں سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلتی ہے، آج جو سید زندہ ہے وہ حضرت امام زین العابدین کی نسل سے ہے، باقی کوئی نہیں بچا. پھر کہتے ہیں اب مستورات کی باری آئی. مستورات کی باری فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، رباب حضرت امام حسین کی گھر والی. اتنی زیادہ محبت، جب کبھی وہ مائکے چلی جاتی حضرت امام علی مقام حضرت حسین کہتے کہ ہاں رباب جیسے چلی گئی تو زندگی سونی ہو گئی، دل نہیں لگتا رباب کے گھر میں نہ رہنے کی وجہ سے. وہ بھی وہاں پر ہیں. کہتے ہیں کہ ان خبیثوں نے، کوفیوں نے اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجے. انہوں نے باقاعدہ خاندان نبوت کے مستورات کے اوپر کی جو اوڑھنیاں ہیں ان کو تک گھسیٹا، کانوں کی بالیاں تو اکھاڑ لی. یہ داستان ہے میرے بھائی، یہ اللہ کو دکھانا ہے. حضرت حسین کھڑے ہوں گے، حضرت علی کھڑے ہوں گے، حضرت علی بن حضرت عباس بن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت عثمان بن علی، خاندان کے نبوت کے تخت و شراق کھڑے ہوں گے. تیرا بھی صورت ہوگی، تو بھی اپنی صورت لے کر جائے گا، میں بھی اپنی صورت لے کر جاؤں گا. کل قیامت کے دن کو جواب دینا پڑے گا. نام ان کا تھا، کام ہمارے ہیں. نام ان کا ہے، کھانے ہمارے ہیں. بہرحال وقت بہت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر کہتے ہیں ایک لاش بات ہے، جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ساروں کے نیزوں پر لگا دیا گیا اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو حضرت ساری مستورات کو بھی باہر لے کر آئے، بندی لے کر آئے. تو حضرت زینب بنت علی حضرت امام حسین کی جو بہن تھی، انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا. انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا. یعنی مدینے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں کون سویا ہوا ہے؟ بتا بھائی، سید الاولین والآخرین، تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکبر سے محاذت کر کے کہہ رہی ہیں وا محمدا وا محمدا ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء تصفی علیہ الریاء بناتک سرایا. کہ محمد دیکھ تو صحیح، یہ تیرے نوازے، یہ تیرے خاندان نبوت کے چشم و چراغوں کے ساتھ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے ہیں، ان کی ٹکا بوٹی کر دی ہے،
اور ان کے حسین کو اور ان کے خاندان نبوت کے چکم چراغوں کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا ہے. امام عالی مقام کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، بنا تو کا سبایا تیری گھر کی بچیوں کو قید کر لیا گیا ہے. اب یہ الفاظ جو کہے انہوں نے باقاعدہ یہ کہا اپنی خونی جوڑوں کے ساتھ حضرت حسین آ کے دولہا بن کے جا رہا ہے. جب یہ الفاظ جو کوفی تھے جن کی تلواروں سے خون بہ رہا تھا، کہتے ہیں روایت میں آتا ہے ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو. لیکن ہماری آنکھوں سے کہاں سے نکلے؟ کھانا حرام کا، پہننا حرام کا، جس گھر میں رہتے ہیں وہ لیس کا، سود کا، بڈی کا کھا کھا کے ہضم کر رہے ہیں، تو کہاں سے آنکھوں سے آنسو نکلے؟ میرے بھائی یہ داستان ہے سرفروشوں کی. یہ اس لیے نہیں سنائی جاتی کہ صرف واویلا کر کے ڈھول تاشے کر کے تازیہ نکال کے پنجے اٹھا کے گھومنے کے لیے یہ ساری داستانیں نہیں سنائی جاتی. ان داستانوں کا مقصد یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑے، پیش کریں گے. نمازوں کی پابندی ہو، ذکر کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، اللہ کے دربار میں سرخرو بنا کے کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. سارے عزم ارادے کرو کہ یہ ساری جو داستان سنائی جا رہی ہے نیک بننے کے لیے، ایک بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا